جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امریکہ کے اندر ایک بچی کی میں ایک شارٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بچی تھی بدقسمتی سے جو بہت ہی زیادہ بدصورتی اور بدشکل تھی، اور صرف بدصورتی اور بدشکلی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتی تھی تو گھر والے اسے نظر انداز کرتے تھے، اور پھر دنیا بھر میں جہاں پر بھی عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا تھا تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں تمہاری جیسی عورتوں کی وجہ سے یہ ہوا، اور تمہاری جیسے عورتوں کا انجام یہ ہوتا ہے، اور تمہاری جیسے بچوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، اور تمہارے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ شکل اور صورت، یہ خوبصورتی اور بدصورتی، یہ تو بیسیکلی اللہ ہی دیتے ہیں انسانوں کو، اس میں تو انسان کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو اس کی خوبصورتی، اس کی بدصورتی، اس کی غریبی مالداری کے بیس پہ نہ دیکھیے گا۔ یہ اسلام کے تعلیمات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ پیغام چھوڑ کے گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بچی جس گھر میں پیدا ہوئی تھی تو وہ نان مسلم تھے، یعنی کافر تھے، تو اس بچے کو اس جیسے تانے سننے پڑتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک دن کرسمس بہت ہی قریب آ رہی تھی، تو کرسمس کے دنوں کے اندر گھر والے سارے شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، ان کے باقی بھائی بھی تھے اور بہنیں بھی تھی ان کے ساتھ، لیکن ابھی اسی بچی کو یہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے شاپنگ کے لیے۔ تو پوچھا کیا کہ مجھے کیوں اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں، تو گھر والوں نے جواب دیا بیٹا نیکسٹ ٹائم۔ تو ہوا کیا اس بیچ میں کہ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ چلو نیکسٹ ٹائم، تو وہ آخرکار یہ سمجھ گئی تھی کہ مطلب یہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی نہیں آنے والا، کہ جس نیکسٹ ٹائم میں یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پارک لے کے جائیں گے، لیکن مجھے آج تک کسی نے پارک نہیں لے کے گیا اپنے ساتھ، اور یہ نیکسٹ ٹائم ابھی تک نہیں آیا کہ جب باہر ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے یہ خود جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم۔ لیکن چلو خیر، وہ زندگی کی یہ ساری حالات خود برداشت کرتی آ رہی تھی۔ فائنلی انہوں نے ایک شوز کی ڈیمانڈ کی، چپل کی ڈیمانڈ کی کہ پرسوں جیسے ہمارے ہاں عید ہوتا ہے اور ان کے ہاں کرسمس منایا جاتا ہے، کہ میرے لیے بھی ایک جوڑ شوز لا دیجئے گا۔ میرے شوز بہت ہی زیادہ کمزور ہیں اور پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کرسمس کو میں نئے شوز پہن لوں۔ تو گھر والوں نے کہا، امی نے کہا، ابو نے کہا کہ جی بیٹا ہم آپ کے لیے لے آئیں گے، اور بہن و بھائیوں نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کے لیے لے آئیں گے۔ لیکن انتظار کرتی گئی کہ کبھی کتاب اٹھاتی ہے پڑھتی ہے، تو کبھی نیوز پیپر اٹھا کے پڑھتی ہے، تو کبھی میگزین اٹھا کے پڑھتی ہے، اور کبھی ٹی وی کے پاس جا کے بیٹھتی ہے اسی انتظار کے لیے کہ جب میرے ماں باپ آئیں گے، جب میرے بھائی بہن آئیں گے تو وہ میرے لیے شوز لے کر آ رہے ہوں گے، نہیں لے کر آئے ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے وہ گھر پہنچے تو وہ بھاگتے بھاگتے دروازے میں آئی گاڑی سے، جیسے ان کے والدین اور ان کے سبلنگز یعنی بھائی اور بہن نکل آئے، تو ایک ایک کے پاس وہ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ کیا میرے شوز لے کر آئے ہیں؟ امی بھی کہہ دیتی ہے کہ اوہ بہت برا ہوا، ہم سے اس دفعہ بھول گئے ہیں، نیکسٹ ٹائم خیر ہے، کیا ہے، عید ہے گزر جائے گی، عید کے بعد خرید لیتے ہیں۔ اب جب اس نے یہی رویہ امی کی دیکھی تو ابو سے پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں پڑی، تو پھر سوچا کہ شاید میری بہن ہے اور میری بھائی وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ تو میرے لیے لے کر آئے ہوں گے۔ جب بہنوں کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سوری، ہم تو بھول گئے، اور جب بھائیوں کے پاس بھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے۔ فائنلی وہ بھی اسی وقت غصے میں آ جاتی ہے اور دیوار پہ ہینگ ہوئے چابیوز کو، اسی گاڑی کی جس گاڑی میں ان کے پیرنٹس آئے ہوتے ہیں، بڑے غصے کے اندر آتی ہے اور ان چابیوز کو اٹھاتے ہیں
اور اسی غصے کے اندر وہ شاپنگ مال کی طرف جا رہی ہوتی ہے گاڑی میں، تو یہ ہو جاتا ہے کہ اسی بیچ میں جب یہ شاپنگ ہال جا رہی ہوتی ہے، اس بچے کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد ہسپتال سے کال آتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، آپ ہسپتال پہنچیے گا۔ تو جیسے ان کے پیرنٹس ہسپتال پہنچتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے موت سے ان کو بچا تو لیا، لیکن کچھ وقت کے لیے یہ کوما میں رہے گی۔ اب یہ بچی جب کوما میں رہتی ہے، کوما میں پڑی ہوئی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کومے سے نکال لیتے ہیں۔ پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے کافی کوشش کی، ہم نے تو ان کو باقی بچا لیا، لیکن ان کی دماغ ڈیمیج ہوئے تھے، ہم نے ان کو نہ بچا سکے۔ تو ہوتا کیا ہے یہاں پر کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ ان کی جو پاسٹ کی میموریز ہیں وہ ساری کے ساری میموریز اس بچی سے بول چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یہ سب کچھ بول چکی ہے۔ تو یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہسپتال کے اندر بیڈ پہ جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتی ہیں، تو وہ ہر کسی سے پوچھتی ہے کہ آپ کون؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا بھائی، تو کوئی کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن، تو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا ماما، چاچا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وہ ایک نئی سفر شروع کر لیتی ہیں، پھر ایک سوال کرتی ہے اپنی بہنوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے کہ میں کیا کر رہی تھی گزرے ہوئے وقت میں۔ اب ان کے جو والدین تھے اور ان کے جو بھائی بہن تھے، سبلنگز تھے، وہ بڑے عقل مند تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو ایک نیا ڈائریکشن دیتے ہیں۔ اب نیا ڈائریکشن کیا تھا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ تو ایک بہت بڑی رائٹر تھی، آپ تو ایک بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر تھی، آپ تو نیورو سائیکالوجی پہ آرٹیکلز لکھتی تھی، آپ تو نیورو سائیکالوجسٹ تھی، آپ تو موٹیویشنل اسپیکر تھی۔ تو وہ سوچتی ہے کہ ہاں میں تو گزرے ہوئے وقت میں ایک بہت بڑی انسان تھی، مطلب ایک ڈاکٹر تھی، ایک موٹیویشنل اسپیکر تھی، میں نے کم عمر کے اندر بہت کچھ کیا تھا، میں نے آرٹیکلز لکھے تھے، میں نے کئی بکس لکھے تھے، مطلب بہت کچھ کیا تھا۔ اب اگر میں نے یہ جرنی یہیں پر چھوڑ دیا تو وہ میری پیچھے کامیابی کی زندگی کو تو میں نے ضائع ہی کر دیا۔ تو ابھی بچی اسی پیچھے جو اس کو ایک ہونر ملی تھی، ان کو جو عزت ملی تھی، ابھی اسی عزت کے لیے، اسی ہونر کے لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ دوبارہ اس سے مل جائے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس بچی کو وہ محنت کرنا شروع کر لیتی ہے، دن رات ایک کر لیتی ہے، اب اسی منزل کو وہ پانا چاہتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن وہ سچ میں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے یونیورسٹی کی نیورو سائیکالوجسٹ یعنی ڈاکٹر بن گئی۔ اب وہی بچی ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گئی۔ اب وہی بچی کانفیڈنٹ ہو کر دنیا کو بتا سکتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اب اس کی جو پہلے کی لائف تھی وہ یہ تھی کہ گھر والے ان سے نفرت کرتے ہیں، اب دنیا والے ان سے محبت کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر ایک چینج آیا۔ پہلے جو چینج تھا وہ نیگیٹو تھا، جو ہر دن ان کے لیے زندگی کو جہنم بنا کے رکھتی تھی۔ اب ہر دن جو اس کی دماغ کے اندر چینج آیا، ان کی سوچ کے اندر چینج آیا، ان کی خواہشات کے اندر جب چینج آیا تو دنیا اس کے لیے جنت بن گئی ہے۔ تو اسی سٹوری سے، اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی خیالات کے اندر چینج لائیے، اپنی سوچ کے اندر چینج لائیے، اپنی فکر اور افکار کے اندر چینج لائیے۔ جب تک آپ اپنی سوچ کے اندر چینج نہیں لاتے، جب آپ اپنی فکر اور افکار کے اندر چینج نہیں لاتے، اپنی زندگی کے اندر چینج نہیں لاتے، جب آپ خود کو ایک کامیاب انسان نہیں کنسیڈر کرتے، تو سوچئے گا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ایک ناکام انسان ہوگی، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ آپ چینج لائیے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔